بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے آپ کی توجہ دلا رہے تھے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لاکھوں اربوں نعمتوں میں سے سب سے اہم ترین نعمت وہ ایمان والی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں ایمان نصیب کیا ہے تو اس نعمت کا اگر ہم پوری زندگی بھی اپنا شکر ادا کر لیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نعمت دی تو ہے، لیکن اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اب امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ماقبل کے جو نبی تھے وہ ہمیشہ ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے، اس لیے اس امت پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے، اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ذمہ داری دے دی کہ جتنی بھی میری تعلیمات ہیں، جتنا بھی اسلام ہے، ایمان ہے، اس پر تمہیں خود بھی عمل کرنا ہے لیکن دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ ماقبل کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کی یہاں جو نبی وقت تھے وہ ان کو دین سکھاتے، ان تک دین پہنچاتے، دین ان کو سمجھاتے، اور ان کو پتہ ہوتا کہ اگر دین پھیلے نہیں تو اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیج دیں گے، لیکن ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی آنے والا نہیں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری دے دی ہے۔ کیا مطلب میرے کہنے کا؟ کہ جب ہمارے پاس ایمان ہے تو اب ایمان کو اپنے پاس ہی نہیں رکھنے کا، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے تین چیزوں کی میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو دین خود بھی سیکھوں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس جو میں نے سیکھا ہے اس دین کے اوپر میں عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے بعد تیسرا کام میرا یہ ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا رہوں، اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ لوگوں تک بھی پہنچاؤں کہ یہ خوبصورت اسلام ہے، یہ بہترین دین ہے، صرف اپنے پاس اس نعمت کو نہ رکھوں۔ ورنہ جیسے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ کتنے زیادہ لوگ ہیں اور یہ دین کی نعمت سے محروم ہیں، کل اگر قیامت کے دن یہ کھڑے ہوئے کتنے اچھے ہیں، کتنے یہ مخلص ہیں، کل اگر قیامت کے دن یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ میرے محلے کے اندر رہا کرتے تھے، یا یہ میرے ساتھ کام کیا کرتے تھے، یا یہ لوگ میری دکان میں آیا کرتے تھے، یا میں ان کی دکان میں آیا کرتا تھا، یا ان کے ساتھ میرا لین دین ہوتا تھا، یا ان کو جان پہچان تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کی دعوت اسلام میرے اوپر پیش نہیں کیا، تو استاذ محترم فرماتے پھر قیامت کے دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ یا اللہ میں نے ان کے سامنے دین کیوں نہیں پیش کیا۔
ایک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ میرے پاس ایمان تو ہے، لیکن یہ ارد گرد جتنی بھی غیر مسلم ہیں ان میں سے کس کس کو میں نے دین کی طرف بلایا ہو، دین کی طرف دعوت دی ہو، دین کی خوبصورتی ان کے سامنے پیش کی ہو۔ کیونکہ دعوت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو جو مسلمان ہیں ان کو دعوت دو، ان کو سکھاؤ تاکہ وہ دین پر پورے طور پر عمل کریں، تو ایک تو مسلمانوں کو دعوت دینا ہوتا ہے، اور ایک جو غیر مسلم ہیں ان تک بھی دین پہنچانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اور دونوں ذمہ داریاں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، یہ کافی موضوع ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ کافی دیر سے کچھ ساتھی کالوں کے اوپر انتظار کر رہے ہیں، ان کالوں کو بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی تفصیل بھی مجھے عرض کرنی ہے، تفصیل میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ فی الحال کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب۔ ضرور یہ سوال یہ ہے کہ میرے دادا کا ایک مکان تھا، ٹھیک، تو وہ ہوا یہ کہ میرے ڈیڈی 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں، تو ان میں بٹوارا ہوا، تو وہ بہت پہلے ہوا، سمجھیے کہ وہ 20 سال پہلے ہوا۔ تو اس وقت کچھ ان کا حصہ سب لوگوں کو ملا، تو اس وقت کی ویلیو کا، پیسے کا ویلیو کم تھا، تو کم لوگوں پر پڑا، ایک ایک آدمی پر، ایک ایک بھائی پر، جیسے سپوز کیجئے کہ 2-2 لاکھ پڑا۔ اب اس کے بعد وہی 20 سال کے بعد وہی پراپرٹی کئی کروڑ کی ہو گئی۔ تو اس وقت بٹا نہیں، کسی نے ایک دوسرے کو پیسہ نہیں دیا، اور ان لوگوں نے اپنے سوچتے رہے کہ ہاں ہم کو بھیجنا ہوا، تو ہوا ارادہ کہ اب اس کو پھر سے بیچا جائے۔ اس کو بیچا نہیں گیا تھا اس وقت، صرف بٹوارا ہوا تھا اور اس کی ویلیویشن لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں ہوا یہ کہ نہیں، اس مکان کو بیچ کر کے پیسہ سب کو بانٹ دیا جائے۔ تو جب بانٹا، اس وقت بیچا گیا تو اس کی قیمت کروڑوں میں ہو گئی۔ تو اب ان لوگ کو جب جو یہاں نہیں ہے، جن کو دینا ہے، جو پاکستان میں ہے، یہ ان کو لوگ کو دینا ہے، تو کیسے دیا جائے گا؟ پہلے کے حساب سے جو 2 لاکھ لگا تھا وہ دینا ہے کہ ابھی کے حساب سے دینا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سمجھ گئے میری بات؟ بہتر، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ضرور میں اس کا جواب دوں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک ایشو ہے سوسائٹی میں جس کے بارے میں ضرور، اسے بد اخلاقی کہیں یا بیڈ مینرز کہیں یا اخلاقی پستی کہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیا جاتا ہے۔ مطلب یہاں کے بچے جب اتنی بڑے بھی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اور اتنی مطلب صفاقی سے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، اور بچے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ بھی انہیں کہتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ اس طرح کی جو منہ پھٹ ہو کے اس طرح مطلب بڑوں کے ساتھ اس طرح باتیں کر دینا، جو کہ ایک نہایت ہی خطرناک صورتحال ہے سوسائٹی میں، تو اس کے طرف بجائے اس کے کہ ہم مجموعی طور پر مل جل کر اس کو ایک اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور بہت اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو ٹیکل کریں، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کے بچے تو ایسے ہی ہیں۔ تو یہ کہاں تک آپ پلیز اپنے علمی انداز میں، جس طرح آپ اتنے اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو پلیز اس پر روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھا سوال کیا اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ آپ نے جو سوال کیا، آپ نے کہا کہ آپ کی دادا جان کی زمین تھی اور اس کو بیٹوں کی یہاں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنا بھی چاہیے، وراثت شریعت کا حصہ ہے آف کورس جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور آپ کا مختصر انداز کے اندر سوال یہ تھا کہ اس وقت تقسیم تو ہو چکی،
کہ یہ جگہ فلاں کی ہے، اتنا حصہ اس کا ہے، اتنا، اور گھر رہ گیا اور بتلایا گیا کہ یہ ان 2 بھائیوں کا یا ان 3 بھائیوں کے لیے وہ گھر رہ گیا ہے یا وہ زمین ان کے لیے رہ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو پیسہ دینا تھا اس کے حصے میں، اور ابھی تک وہ پیسہ دیا نہیں ہے، تو اگر اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت 2000 روپیہ مثال کے طور پر تھا، اور اگر آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو 20 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کروڑ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اس وقت کا حساب دیکھنا ہے یا آج کل کا حساب دیکھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اتنی تو بٹواری آپ نے کر لی، اتنی تو تقسیم آپ نے کر لی کہ اس گھر کے اندر یہ 2 بھائی ہوں گے اور اس زمین میں یہ 3 بھائی ہوں گے وغیرہ، لیکن پھر اس کے چونکہ پیسے ایک دوسرے کو نہیں دیے تو ہم کہیں گے یہ جو بھائی ہیں وہ اس زمین کا تہائی حصے کا مالک ہیں۔ اب میری بات غور سے سنیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو 3 بھائی ہیں وہ اس زمین میں چونکہ شریک ہیں، تو زمین کا تہائی حصہ 1/3 حصہ وہ اس بھائی کا ہے، 1/3 اس کا ہے، 1/3 اس کا ہے۔ اور چونکہ آپ نے اس کو بائی آؤٹ ابھی تک نہیں کیا تو ابھی تک وہ جو 1/3 ہے وہ اسی بھائی کا ہے۔ آج اگر آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے وہ 1/3 آج خرید رہے ہیں، اگر پیسے آج دے رہے ہیں تو آپ اس سے وہ آج خرید رہے ہیں۔ اس وقت اگر بات ہو گئی تھی کہ یہ تہائی حصہ آپ مجھے بیچ دیں، اور اس بھائی نے یا اس بہن نے آپ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دیا ہے، اتنی اس کی قیمت طے ہو گئی، تو اس وقت جو طے ہوئی تھی وہ آپ اس کو دیں گے۔ لیکن چونکہ آپ کے سوال کے اندر اس وقت قیمت طے نہیں ہوئی تھی، آپ نے صرف اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ آپ کا ہے، تو اب 20 سال بعد یا 30 سال بعد یہ جو تہائی حصہ ہے یہ ابھی بھی اس بھائی کا ہے، یہ تہائی 1/3 اس کا ہے، یہ تہائی اس کا ہے۔ اگر آج اس کو پیسہ دے رہے ہیں تو گویا آج آپ اس سے خرید رہے ہیں، آپ اس کو آج بائی آؤٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ آج بائی آؤٹ کر رہے ہیں تو آج کی قیمت کے لحاظ سے ہوگا۔ تو یہ آپ کے سوال کا خلاصہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں، یہ باقی سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کافی ساتھی کالوں پر ہیں، ان کے کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی آپ نے جو بتایا نا، میرا جو ہم نے سوال کیا تھا اس میں ایک چیز ہم مس کر گئے کہ 5 بھائی اور 3 بہن تھے، تو ایک بھائی نے جو اس وقت طے ہوا تو انہوں نے لے لیا، باقی جو 5 بچے ان لوگوں نے نہیں لیا تھا، یہ ہم بتانا آپ کو بھول گئے۔ تب ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، میں اس کا جواب ابھی ہی دے رہا تھا۔ تھینک یو۔ ہاں آپ کے جواب کو نہیں، ایسے کرتے ہیں باقی کالوں کو ہولڈ کرو، ان کا مکمل جواب ہو جائے، جسٹ ہولڈ آف دا کالز آن۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے، میں کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے لے لیا ان کا حصہ تو الگ ہو گیا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں اپنے پیسے لیے، اور چونکہ اس وقت پیسے طے نہیں ہوئے تھے، یو ڈیڈنٹ الوکیٹ کہ اس حصے کے اتنے پیسے ہیں، تو اس لیے وہ زمین کا مالک بن گیا ہے۔ وہ 3 جو بھائی رہ گئے ہیں آپ کے، یعنی آپس میں جو 3 بھائی رہ گئے ہیں، آپ نے کہا بہن نے اور ایک بھائی نے لے لیا وغیرہ، 3 جو بھائی رہ گئے ہیں وہ زمین کے حصے کے مالک ہیں، اس زمین کے حصے کے مالک ہیں، اس زمین کے مالک ہیں۔ آج اگر آپ اس سے خریدنا چاہتے ہیں تو یو ول گیو ٹوڈیز قیمت، وہ جنہوں نے لے لیا تھا انہوں نے اس وقت بیچا تھا تو اس وقت کی ان کو قیمت، یہ آپ سے آج بیچ رہے ہیں اس لیے آج کی قیمت ہوگی۔ چلو ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں کیوں میں ہوں نا؟ جی اب آن دی ایئر ہے، کیوں میں بھی تھے، اب آن دی ایئر آپ کی باری آ گئی ہے۔ اچھا السلام علیکم، بات کریں نا۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کو اگر شروع سے گناہ اور ثواب سکھا دیا جائے نا تو پھر وہ کبھی غلط نہیں کرتے۔ صحیح، آپ کی بات۔ آپ اس سوال کی طرف کہہ رہے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ بدتمیزی کے انداز میں پیش آ جاتے ہیں یا اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں۔
نہیں آپ ایسے کریں ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ ادھر ذرا ڈیلے کے ساتھ آتا ہے, آپ ادھر میرا جواب سن رہے ہیں. چلو ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی جان. میرے ایک سوال ہے آپ سے. جب شوہر دوسری شادی کر لے بیک ہوم پر تو یہاں کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو اللہ کے پاک کی رضایت ہو, خلا کر لے یا طلاق لے یا بیچ لے؟ اگر اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالو میرے لیے پلیز. ٹھیک ہے, بہتر. آپ یہی میرا سوال ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. You're on the air بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. You'll have to listen to the phone call and not the TV because that comes in delay. اوکے. میرا سوال یہ تھا کہ میرا بیٹا 2 سال کا, اس کو میں نے فلو کا انجیکشن لگوانا تھا. اچھا. وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر جیلٹین ہوتا ہے تو میں لگواؤں یا نہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو یارمی کے پیسے ہوتے ہیں وہ سید کو یارمی کے پیسے دے دیں یا نیاز لے کے ان کو دے دیں, کون سا مناسب رہے گا پلیز بتا دینا. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں. سید بھی غریب ہے جی, سید بھی غریب ہے, ان کو صدقہ اور یہ چیزیں لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اور ہے. یارمی کے بارے میں بتا دینا, ان کو لگتی ہے کہ نہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. یا ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ ٹائم کتنا ہے, تو کالوں کو ذرا ہولڈ پر رکھیں. اچھا, آپ نے یہ بتلایا کہ بچے جب بیٹھتے ہیں بڑوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات اچانک ایسی باتیں سیدھی اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے, لیکن بڑوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں میری احترامی نہیں ہے, یا کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے بچے سیدھے سادے ہوتے ہیں, تو یہ سیدھے سادے کی بات نہیں ہے. ان کو ادب سکھانا یہ صحیح ہے اور یہ ضروری ہے, اور یہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. وہ اس انداز میں جو اپنی ما فی الضمیر ہے اس کو ادا کرتے ہیں, اس کو ادا کرنے دیں, لیکن ان کو یہ سکھائیں کہ ہر چیز کے کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک اس سے بہتر طریقہ ہے. میں نہیں کہوں گا کہ غلط, ایک اس سے بہتر طریقہ ہے. ایک یہ آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, اور دوسرا شخص یہ کہ یہ میرے والد محترم ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ایک کہتا ہے میرا باپ ہے, وہ بھی ٹھیک, اور دوسرا کہتا ہے یہ میرے والد محترم ہے. دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں, یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن ہم کہیں گے یہ صحیح ہے, یہ اصح ہے, یہ اس سے زیادہ صحیح ہے, یہ طریقہ بہتر ہے. اور ہمیں اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین طریقہ ہے ادب والا وہ سکھانا ہے. اور یہ 2 طریقے سے ہوگا, ایک تو ماحول سے اور ایک تربیت سے. ماحول کا مطلب ان کو بڑوں کے ماحولوں کے اندر رکھیں, تاکہ جب وہ اس قسم کے الفاظ یا اس قسم کی حرکات جب کرتے ہیں, اب اس کے بعد پھر تربیت آتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی آپ نے جو کام کیا تھا نا اس کو اس انداز میں نہیں بلکہ اس انداز میں, ڈانٹنے کا ضرور نہیں, پیار سے, کیونکہ وہ اپنے سادگی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جیسے کالر کہہ رہے تھے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں, نہیں جی ادھر سے سیدھے سادے ہیں تو اس لیے ان کو کہنے دو. نہیں, احترام کا تقاضا ہے. یہ جو میں نے آج کی ابتدا میں نے آیت جو پڑھی تھی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر یہ بیان آخر تک چلتا تو اس وقت آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ حکمت کس کو کہتے ہیں, موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کس کو کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر باقی اس بیان کا حصہ میں ذکر کروں گا اور میں کس کی طرف آ رہا تھا. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ادب کے ساتھ ہر کام, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, حکمت کے ساتھ ہر بات کرو. تو اس میں ہمیں اپنی اولاد کو ٹال دینا نہیں ہے کہ یہ ادھر کے ہیں اسی طرح بات کرتے رہتے ہیں. نہیں, ادھر کے ہیں, ہمیں ان کو ادب, احترام,
بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ہم اثروں کے ساتھ کس انداز میں بات کرنا ہے وہ سکھانا ہے۔ اور اس کے دو طریقے مختصر انداز میں نے عرض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ماحول کے اندر بٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رشتہ دار آئے ہیں تو ان کو کہو کہ اوپر والے مالے کے اندر سیکنڈ فلور کے اوپر چڑھ جاؤ، بیڈ روم کے اندر چلے جاؤ، ادھر کھیلتے رہو۔ نہیں، ان کو بٹھاؤ جیسے ہمارے بڑے ہمیں بٹھاتے تھے، اور اگر وہ ادھر ادھر کوئی غلط کام کرے تو پیار سے ان کو، نہیں بیٹا یا بیٹی اس طرح نہیں کرنے کا، آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹی جب بڑے بات کریں آپ کو سننا ہوگا۔ Get them used to these high standards and good character، اچھے اخلاق اور اچھے آداب ان کے اندر آہستہ آہستہ بٹھاؤ اور شروع سے سکھاؤ۔ بچپنے ہی سے اگر ہم سکھائیں گے تو جب پھر وہ بڑے ہوں گے تو ان کی بات کسی کے دل کے اندر سخت نہیں لگے گی، وہی بات وہ میٹھے انداز کے اندر وہ کہیں گے، وہی بات پھر وہ میٹھے انداز کے اندر کہیں گے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بچوں کی تربیت کا ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں بتلایا ہے، وہاں ان کے بات چیت، ان کے اخلاق، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کے اوپر خوب ہمیں نصیحتیں فرمائی ہے، اور کسی اور موقع کے اوپر اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ لیکن یہ ضروری بات ہے کہ اتنا کہہ دینا کہ بھائی یہ ادھر ہوا کرتا ہے اس لیے ان کو جانے دو، اس طرح آپ اپنی اولاد کو، ہم پوری اپنی نسل کو اس طرح ضائع کریں گے۔ وہ جو ادب احترام ہمارے بڑوں کے اندر ہوا کرتا تھا کہ ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ ان بڑوں کی باتیں سنتے، ہر ایک چیز کو سمجھتے، ان کے سامنے یہ نہیں کہ جا کر بے احترامی کے ساتھ پیش آتے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، عزت کے ساتھ ان کی عمر کے، ان کی تمام چیزوں کی عزت کرتے۔ تو اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام ہے تو سوالات بہت سارے آ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان سے میں معذرت کروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آ کر یہ سوال آپ کرتے رہیں۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی چیز تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔